بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم 29ویں پارے سورہ ملک کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ ملک کی آیت نمبر 27 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب وہ اسے قریب دیکھیں گے۔ فَلَمَّا، پس جب، رَأَوْهُ، وہ اسے دیکھیں گے، زُلْفَةً، قریب، پاس۔ مراد کیا ہے؟ کافر جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ ڈرنے کے بجائے، عبرت حاصل کرنے کے بجائے، سیدھے راستے پر آنے کے بجائے الٹا اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب یہ کافر اس عذاب کو اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھیں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، بس جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، یعنی اس عذاب کو جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ الامان والحفیظ، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین کفروا، کافروں کے، کافروں کے چہرے کل بروز قیامت عذاب کو دیکھ کر بگڑ جائیں گے، یعنی سیاہ ہو جائیں گے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور خواری چڑھ رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں عذاب الہی کا مذاق اڑایا، قیامت کا انکار کیا، قیامت کو ماننے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا، تو اب کل بروز قیامت جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اللہ چہرے بگڑنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کن کے چہرے سلامت رہیں گے؟ جو چہرے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جو چہرے اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں انہیں تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ قرآن میں فرمایا گیا، وجوہ یومئذ ناضرہ، کل بروز قیامت بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ناضرہ، تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل بروز قیامت بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ میدان محشر میں اپنے چہروں پر تر و تازگی چاہتا ہے یا چہرے کا بگاڑ چاہتا ہے۔ میدان محشر کی تر و تازگی یا ذلت اور رسوائی وہ منحصر ہے اس دنیا کے عمل پر۔ اس دنیا میں کیا عمل کر رہا ہے؟ بہت سے نادان ایسے ہیں، جب انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، یہ ظلم مت کرو، ایسا کام مت کرو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ العظیم، وہ کافروں کی روش اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب کی تب دیکھی جائے گی، استغفر اللہ، جب کی تب دیکھی جائے گی، عذاب آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ہر وقت عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں،
استغفر اللہ العظیم۔ بعض لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق مسخری کے اندر عذاب کے فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض اسرائیل علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قیامت کا مذاق اڑانا یا عذاب کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور اگر انسان کا ایمان ضائع ہو گیا تو پھر اس کا یہ چہرہ بگڑ جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ، اور کہا جائے گا هَذَا الَّذِي، یہ ہے وہ، كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جو تم مانگا کرتے تھے۔ هَذَا الَّذِي، یہ ہے وہ، یعنی یہ وہ عذاب ہے، كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جسے تم مانگا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو بعض ایسے بھی تھے جیسے نضر بن حارث، اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ اس قدر سرکش تھے کہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کہنے لگا اے اللہ، اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اپنی زبان سے عذاب کو مانگتے تھے، اویتنا بعذاب علیم۔ تو جب کل بروز قیامت یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا عذاب مانگتے تھے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ عذاب جو تم مانگا کرتے تھے۔ اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے، یہ موت کو پکاریں گے، یہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے، ہمارا کام تمام ہو جائے، کسی طرح ہم اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہ عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرمائے، ہمیں کثرت سے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت عطا فرمائے کہ جو چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا، اللہ میدان محشر میں اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ اس چہرے کی تر و تازگی کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا، پھر جیسا سنا تھا ویسے ہی آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضور کی حدیث پڑھیں، احادیث پڑھیں، اس حدیث کو یاد کریں اور پھر وہ حدیث دوسروں تک پہنچا دیں، جیسی حدیث ہے ویسی ہی، اس میں کچھ ملا ہی نہیں۔ حضور کی احادیث جوامع الکلم، کم از کم 40 احادیث تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، جو مختصر چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، انسان انہیں یاد کر لے اس نیت، اس ارادے سے کہ حضور نے دعا دی ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا اور جیسا یاد کیا تھا، جیسا سنا تھا ویسے لوگوں تک پہنچا دیا، تو اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی قرآن اور حدیث کا نور عطا فرمائے، مرتے وقت بھی ہمارے چہرے پر نور ہو، قبر میں بھی ہماری نور ہو، میدان محشر میں بھی نور ہو، اللہ ہمیں چاروں طرف نور ہی نور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔